السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، عزیزوں اور واجب الاحترام بہنوں اور بیٹیوں، ہمارے ملک میں انتخاب ہوا۔ انتخاب میں دشمن کو جس بات کی سب سے زیادہ خوشی ہوئی اور جس کا انہوں نے برملا اظہار کیا، خصوصاً ہندوستان نے، وہ دو باتیں تھیں۔ ایک بات یہ کہ انتخاب میں حصہ لینے والی جتنی جماعتیں ہیں، کسی نے اسلام کو اپنا ہدف قرار نہیں دیا۔ اس پہ ہندو بہت خوش ہے، اس پر عیسائی بہت خوش ہے کہ نہ مسلم لیگ نے، نہ عمران خان نے، نہ پیپلز پارٹی نے، نہ کسی اور نے پاکستان میں ووٹ حاصل کرنے کے لیے اسلام کو بطور ہدف پیش نہیں کیا۔ اس سے پہلے جب انتخاب ہوتے تھے تو کئی لوگ یہ بھی کہتے تھے ہم اسلامی نظام قائم کریں گے، حتیٰ کہ جو بے دین تھے نا وہ بھی کہتے تھے، ایک معجون مرکب بناتے تھے کہ ہمارا دین اسلام ہے، ہماری معیشت سوشلزم ہے اور ہمارا نظام حکومت جو ہے وہ جمہوریت ہے۔ ایک مرکب بنا کر کچھ اس میں اسلام کا حصہ، کچھ اس میں کفر کا حصہ ملا کر سوشلزم، جمہوریت اور اسلام کو ملا کر مرکب کے طور پر پیش کرتے تھے۔ اب اس انتخاب میں دشمن اس بات پر خوش ہے ہندوستان نے، وہ سلمان خورشید، دیکھو اللہ کی شان، غنی روزے سیاہ ہے پیر کنارہ تماشا کن کہ نور دیداش روشن کنت چشم زلیخارا۔ غنی ایک فارسی شعر گزرا ہے، کہتا ہے اے غنی کنعان کے اس بوڑھے کی بدقسمتی کو دیکھ۔ یعقوب علیہ السلام کو متعلق کہتا ہے غنی روزے سیاہ ہے پیر کنارہ تماشا کن، کنعان کے اس بزرگ کی بدقسمتی کو دیکھ ذرا کہ نور دیداش، کہ اس کی آنکھوں کی جو روشنی ہے، یوسف روشن کنت چشم زلیخارا، وہ زلیخا کی آنکھوں کی روشنی بن کر مصر پہ بیٹھا ہوا ہے۔ مسلم سلمان خورشید مسلمان، اور وہ نمائندہ کن کا ہے؟ ہندوؤں کا، اور خوش کس بات پر ہو رہا ہے وہ ظالم؟ کلمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھتا ہے اور خوش اس بات پر ہو رہا ہے کہ پاکستان کے انتخابات میں حصہ لینے والی جماعتوں نے اسلام کا نام نہیں دیا۔ اس پر ہندوستان بہت خوش ہے۔ اور دوسری بات جس پر وہ خوش ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بڑا شور ہوتا تھا کہ کشمیر کو آزادی ملنی چاہیے، وہاں کی 90% مسلم آبادی یہ ہندوستان کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہندوستان نے خود اقوام متحدہ میں تسلیم کیا ہے کہ ہم وہاں رائے شماری کریں گے اور ان کو حق دیں گے کہ جس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں رہے، ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ رہیں، پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ رہیں۔ یہ ایک دنیاوی ایک اصول انہوں نے استعمال کیا نا کہ دنیا بھر میں یہ قانون ایک چلتا ہے، کافر بھی اس کو مانتا ہے، مسلم بھی اس کو مانتا ہے، مگر وہاں تسلیم کر کے یہاں آ کر انہوں نے کہا کہ نہیں، کشمیر تو ہند کا اٹوٹ انگ ہے، ایک ناقابل جو جدا ہو نہیں سکتا، ناقابل علیحدگی ہمارا حصہ ہے۔ صاحب وہ کہتے اور کسی بات پر بات کر لو، تجارت پہ بات کرو، بے شک اچھے تعلقات پر بات کرو، تم آمد و رفت پر بات کرو، ویزے کی آسانی پر بات کرو، لیکن یہ بس اس ورق کو پھاڑ دو کہ کشمیر جو ہے وہ تمہیں ملے گا یا کشمیر کو آزادی ملے گی، یہ چھوڑ دو۔ ہر حکومت ہی کہتی نہیں جی کشمیر کے لیے ہماری بنیادی یہ ہمارا مطالبہ ہے، لیکن اس دفعہ نہ مسلم لیگ نے، نہ عمران خان نے، نہ پیپلز پارٹی نے، نہ کسی اور جماعت نے اپنا ہدف اس بات کو قرار نہیں دیا۔ اچھا، سب کا ہدف کیا ہے؟ ہدف ان کا یہ ہے کہ ہم آپ کو سہولتیں دیں گے، ہم آپ کو بجلی دیں گے، ہم آپ کو روزگار دیں گے،
پیپل پارٹی نے کہا دیکھو ہم 1,000 روپیہ دے رہے ہیں بہت سے لاکھوں گھروں کو، 2,000 کر دیں، 1,000 کی وجہ 2,000 کر دیں۔ دوسروں نے کہا ہم یہ جو بجلی کا بحران ہے، ملک کا ستیہ ناش ہو گیا ہے، کاروباروں کا بھٹا بیٹھ گیا ہے، ہم بجلی کا نظام درست کریں گے۔ درمیان وہ جو بات ہے جس کے لیے پاکستان بنا ہے اس کا ذکر ہی کوئی نہیں میرے بھائی۔ اس طرح سے اب دیکھو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، کہہ دے اے اللہ ملکوں کے مالک تو ملک اور سلطنت بخشتا ہے جسے چاہتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے سلطنت چھین لیتا ہے۔ یہ بھی محترم نواز شریف صاحب کو یاد رکھنا چاہیے کہ اب ان کی اکثریت ہے، پہلے 2/3 اکثریت تھی، 2/3 اکثریت تھی، جب اللہ نے چاہا تخت نیچے سے کھینچ دیا، کچھ بھی نہیں کر سکے، اپنی جان بڑی مشکل سے بچا کر، بڑی مشکل سے، ورنہ پھانسی کا پھندا تیار تھا، جس طرح بھٹو صاحب اس پر جھول گئے اسی طرح ان کے لیے بھی تیار تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر فضل ہوا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع دے دیا اور وہ چلے گئے۔ اچھا، اس زمانے میں پرویز مشرف صاحب تشریف لائے، وہ کہتے ہیں میں سید ہوں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہوں، میں مسلمان ہوں۔ ہاں بھائی تم سید ہو ٹھیک ہے، تو کس لیے آئے ہو؟ کہتا میں گڈ گورننس کے لیے آیا ہوں، بہترین حکومت، طرز حکومت نظام درست کروں گا، میں اس لیے آیا ہوں، اسلام کا نام کوئی نہیں۔ ان کی پہلی تقریر میں سفر میں تھا تو میں نے سنی، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ حکومت اللہ نے مجھے عطا کی ہے، کسی کا اس میں کوئی دخل نہیں کہ اس نے مجھے دی ہو۔ بات بھی حق ہے، کیا اس میں شک ہے؟ کسی نے تو ان کو نہیں دی، وہ زور بازو پر پاکستان کے جرنیل ہونے کی حیثیت سے انہوں نے حکومت پر قبضہ کر لیا۔ حافظ سعید صاحب نے مجھے سنایا کہ ایک دفعہ ملاقات ہوئی ان کی پرویز مشرف صاحب سے، کہتے ہیں میں قرآن مجید ساتھ لے گیا اور انگلش ترجمہ ساتھ لے گیا، اس انگلش ترجمے والا، اور ان آیات پر جو میں نے آج پڑھی ہے نا، ان آیات پر میں نے وہ نشان لگا لی، وہ ہوتی ہے نا ایک پنسل ہوتی ہے، یعنی وہ اوپر نشان لگ جاتا ہے، زرد سا نیچے سے الفاظ ظاہر نظر آتے رہتے ہیں، وہ سارا نشان لگا کے میں ساتھ لے گیا۔ تو میں نے کہا جنرل صاحب آپ کی تقریر ہم نے سنی، اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ یہ سلطنت اور حکومت مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی، کسی اور کا اس میں دخل نہیں ہے۔ کہنے لگے ہاں واقعی میں نے یہ کہا ہے اور ہے بھی اسی طرح، یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ حافظ صاحب کہنے لگے کہ پھر جس اللہ نے آپ کو یہ حکومت عطا کی ہے، وہ اللہ کہتا ہے کہ ہم جنہیں اقتدار بخشیں ان کو یہ کام کرنے چاہیے۔ میں نے قرآن کھول کر ان کے ہاتھ میں پکڑا دیا کہ لو آپ پڑھو اور اس کا ترجمہ کرو۔ کہتے ہیں کہ وہ پکڑ لیا، انہوں نے پکڑ کر پڑھنا شروع کر دیا، پھر اس کا ترجمہ پڑھا، الذین ان مکناہم فی الارض، کہ وہ لوگ کہ اگر وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا جو اس کی مدد کرے گا، ان اللہ لقوی عزیز، اللہ بہت قوت والا ہے، سب پر غالب ہے، اللہ مدد کرے نا پھر کوئی اس کے مقابلے میں ٹھہر سکتا نہیں۔ کن کی مدد کرے گا؟ الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں، اقام الصلاۃ، پہلا کام کیا کرتے ہیں کہ نماز پڑھتے نہیں۔ بڑا فرق ہے، ایک ہے نماز پڑھنا، ایک ہے اقام الصلاۃ کا مطلب یہ ہے خود بھی پڑھتے ہیں اور ملک میں اس نظام کو قائم بھی کرتے ہیں۔ وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں۔ وامروا بالمعروف، تیسرا کام یہ ہے کہ نیکی کا حکم کرتے ہیں،
वनहौ अनिल मुनकर, और बुराई से मना करते हैं। वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर, और अल्लाह ही के लिए सब कामों का अंजाम। कई लोग मिलते हैं, वो जाकर कोई प्लाट, कोई लाइसेंस, कोई कारखाना, अब सब कहते हैं मुलाकात तय हुई तो मैं ये तय करके गया, मैंने जाकर उनको दिया। जब वो पढ़ने लगा, कहते यकीन जानो जनरल के हाथ कांप रहे थे, हाथ कांप रहे। अल्लाह का जलाल इस कदर है, अल्लाह के कलाम का जलाल इस कदर है, कहता उसके हाथ कांप रहे थे। अब इल्म तो उसको हो गया ना कि अल्लाह कहता क्या है। अल्लाह कहता है कि अगर हम हुकूमत बख्शें तो जिन्हें हम इख्तिदार बख्शें उनकी हम मदद करेंगे, हम उनकी मदद करेंगे कि वो जब इख्तिदार बख्शें तो नमाज कायम करें और ज़कात अदा करें और नेकी का हुक्म करें और बुराई से मना करें। ये हैं 4 काम। अब उनको पैगाम तो पहुंचा दिया, अब अगर अमल करते तो कुछ और बात थी, नहीं अमल किया तो वो भी सबके सामने है। अल्लाह तबारक व तआला पकड़ता जरूर है, मगर उसके निजाम अजीबो गरीब है, किसी को किसी तरह न जा उसके तहम्मुल पर कि बेढब है गिरफ्त उसकी, डर उसकी देरगिरी से कि है सख्त इंतकाम उसका। अल्लाह ताला देर से पकड़ता है मगर पकड़ता बुरी तरह से है। इसलिए इंसान को अगर कुछ वक्त मिले तो उस वक्त को पैदा करने वाले के हुक्म के मुताबिक गुजारना ये मुसलमान का काम है। तो अब हमारी आवाज कहाँ पहुंच सकती है, लेकिन ताल्लुकात होते हैं, कोई भाई दूसरे को कहता है, कोई तीसरे को कहता है, बात किसी न किसी तरह से पहुंच जाती है। बहरहाल हमारा फरीजा ये है कि जहां हम हैं बात करते रहें, ताकि सोच तो कुछ सीधी रहे ना। हर बंदा, हम में से तकरीबन हर बंदा इस उम्मीद में है कि अब बिजली ठीक हो जाएगी, माशाल्लाह बिजली, नवाज शरीफ साहब आते बिजली ठीक कर देंगे, कारोबार ठीक हो जाएंगे, महंगाई खत्म हो जाएगी और ये सारा सिलसिला मुल्क का दुरुस्त हो जाएगा। सुभान अल्लाह। अब जरा सोचे, मैं थोड़े थोड़े इशारे के साथ आपको समझाता हूं। बिजली ठीक है कि काला बाग अगर डैम बन जाता तो और ज्यादा बिजली मुयस्सर आ जाती, ठीक है, लेकिन वो क्यों रुका हुआ है? दुश्मन मुल्क हमारे नुमाइंदों को सब जानते हैं, अखबारों में आता है, सबको मालूम है कि करोड़ों रुपए उस डैम को रोकने के लिए हम पर जो हुकूमत करने वाले कौमी असम्बली और सेनेट के मेंबरान हैं उनको हिंदू देता है कि ये डैम ना तुम किसी तरह से बनने देना। अच्छा, अब बात यह है कि वो जो पैसे की हवस है, वो जो बेईमानी है, जब तक ये मौजूद है किस तरह बिजली का निजाम दुरुस्त हो सकता है? भाई आप कहेंगे आप हमारी उम्मीदें तोड़ रहे हैं। उम्मीद तो, मैं भी झूठी उम्मीद पे बंदा खुश होता है। चलो उम्मीद से कुछ वक्त अच्छा गुजर जाता है ना, इसलिए बंदा कहता है कि चलो उम्मीदें जी उठी जालिम तेरी झूठी तसल्ली से। अरे कम वक्त क्यों जीना मेरा दुश्वार करता है। ये झूठी तसल्लियों से कुछ ना कुछ इंसान को कुछ हो जाता है, तसल्ली का सिलसिला। लेकिन सोचने की बात यह है कि ये हो कैसे सकता है। अब पाकिस्तान में जब हुआ ना थोड़ा सा एहतजाज हुआ तो आपको याद होगा चंद दिन सारे मुल्क में बिजली चंद दिन बिल्कुल पूरी हो गई थी। वो कहां से आ गई थी? आसमान से उतर आई थी कि जमीन से निकल आई थी? वो उन्होंने बताया, वो जो जिनके पास बिजली पैदा करने की मशीनें हैं, कि हमारे पास बहुत इस्तेदाद है, अगर हमें तेल का पैसा नहीं मिलता तो हम क्या करें, पैसे नहीं मिलेंगे तो हम किस तरह से बिजली बना सकते हैं। अच्छा, अब वो पैसा कहां से मिले? पैसा मिलेगा बिजली जो लोग खर्च करते हैं उनसे वो पैसा मिलेगा। उनका क्या हाल है? उनका हाल यह है कि जिसका हुकूमत में कुछ हाथ पड़ता है वो बिल देता ही नहीं, वो हराम इस्तेमाल कर रहा है, एक चीज उसके लिए हलाल नहीं है, जायज नहीं है। वो जो सूबाई असम्बली का मेंबर है, कोई कौमी असम्बली का मेंबर है, कोई सेनेट का है, किसी इलाके का चौधरी है, सरदार है, हत्ता के बाज गांव में अगर चले जाए ना वो बिजली वाले तो उनको मारकर भगा देते।
وہ بھی کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے، وہ پیسے کھینچو اور ان کے سیدھی کنڈیاں لگا دو. اب وہ جو جتنا وہ سب ہے بوجھ وہ مجھ پر اور آپ پر ڈال دیا جاتا ہے، مجھ پر اور آپ پر ڈال دیا جاتا ہے. اب لطف کی بات یہ ہے کہ بجلی کوئی نہیں، 2 گھنٹے آ گئی، 4 گھنٹے آ گئی، بل پہلے سے بھی زیادہ آ رہے ہیں، بل پہلے سے بھی زیادہ آ رہے ہیں. توجہ میں اس بات کی طرح دلانا چاہتا ہوں کہ اصل خرابی وہ یہ ہے کہ جب تک ایمان پیدا نہیں نہ ہوگا، اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوگا، نظام درست نہیں ہو سکتا. جب تک اللہ کا خوف پیدا نہ ہو اس وقت تک نظام کسی صورت میں درست نہیں ہو سکتا. اس بات کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ پہلی بات یہ کہتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ. واللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سیدھا رکھنے کے لیے اتنا مضبوط نظام قائم کیا ہے کہ دنیا کے کسی نظام میں اتنا مضبوط سلسلہ نہیں ہے. 5 ٹائم صبح کے وقت، ظہر کے وقت، عصر کے وقت، مغرب کے وقت، عشاء کے وقت آپ نے ہر کام چھوڑ کر بے شک آپ کارخانے میں ہیں، بے شک آپ دکان پہ بیٹھے ہیں، بے شک آپ کسی جگہ پر ہیں، کام چھوڑ کے آپ نے کہاں آ جانا ہے؟ اللہ کے حضور میں پیش ہو جانا ہے، اپنی بندگی کا اظہار کرنا ہے. جب بندگی کا اظہار کیا مولا میں تیرا بندہ ہوں، تو اللہ تعالی فرماتے ہیں قرآن مجید میں اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. فرمایا نماز قائم کر، یہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. جب 5 ٹائم اللہ کے حضور میں پیش ہوگا تو پھر اس کو یہ بھی کچھ احساس ہوگا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش بھی ہونا ہے. میں حرام کیوں کماؤں، میں لوگوں کا مال، لوگوں کا حق کیوں کھاؤں. یہ ہے اصل. جب تک یہ نہیں ہوگا تو اس وقت تک معاملہ ایک اگر کچھ بہتر بظاہر ہو بھی جائے گا، کوئی دوسرا بگڑ جائے گا، دوسرا بہتر ہوگا، تیسرا بگڑ جائے گا. یہ ہے اصل کی طرف توجہ ہی کوئی نہیں کرتا. نماز کی طرف ضیاء الحق صاحب اللہ تعالیٰ ان کو اور ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو معاف فرمائے، انہوں نے یہ سلسلہ شروع بھی کیا، نماز کا سلسلہ شروع کیا، کچھ عرصے کے بعد پھر اس کو چھوڑ دیا. اگر جاری رہتا، دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان المنافقین یخادعون اللہ، منافق لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ خادعهم، حالانکہ دھوکہ ان کو ہو رہا ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں. یراؤون الناس، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر کم. اس سے کیا سمجھ آتی ہے کہ وہ لوگ جو دل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا نبی نہیں سمجھتے تھے، مجبوراً مسلمان ہو گئے تھے مسلمانوں کی قوت کی وجہ سے، وہ بھی ان کو مسجد میں آ کر نماز پڑھنی پڑتی تھی. کیوں نماز آ کر پڑھتے تھے؟ اگر گھر میں پڑھنے کی اجازت ہوتی ہے تو کیا ضرورت تھی کہ مسجد میں آئیں؟ اور کھڑے ہیں تو سستی سے کھڑے ہیں، لوگوں کو دکھاوا کر رہے ہیں. دکھاوے کی ضرورت کیا ہے؟ مسجد میں آنے والا بھی متقی اور مسلمان، اور جو نہیں آتا مسجد میں پڑھتا ہی نہیں وہ اس سے بھی مضبوط مسلمان. پھر کیا ضرورت ہے کسی کو مسجد میں آنے کی؟ میں کئی دفعہ اس سے پہلے بھی بات میں نے کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، خلفاء راشدین کے زمانے میں اور بنو امیہ کے زمانے میں کوئی بندہ دکھا دو، آپ کو مل جائے گا بھی کسی نے زنا کیا، مل جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ملتا ہے، لیکن اسے مسلمان سمجھا گیا، سزا دے دی گئی. چوری کرنے والے بھی مل جائیں گے، انہوں نے چوری کی، ان کو ان کے جرم کی سزا دے دی گئی، مگر مسلمان سمجھا گیا. حتیٰ کہ جس نے زنا کیا اس کو رجم کیا گیا. رجم کے بعد ان کا جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا. ایک شخص نے کچھ ایسی بات کی نا، جب بکواس کی کوئی ایسی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ پورے مدینے والوں پر اگر تقسیم کر دی جائے نا سب کو کافی ہو، سب بخشے جائے۔ دیکھو کمال ہے، ماعز اسلمی کو رجم ہوا تو دوسرے دن ایک خاتون آ گئی، کہتی یا رسول اللہ مجھے پاک کیجیے۔ میں کیا بات ہے؟ کہتی ہے میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا، کہتی ہے میں حاملہ ہوں، زنا سے حاملہ ہوں۔ کوئی اس کے پیچھے کوئی پولیس گئی تھی، اس کے اوپر کیمرے لگے ہوئے تھے، وہ کون سی چیز تھی جس نے اسے مجبور کیا کہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اقرار کرے؟ کہتی مجھے پاک کرو، میں ناپاک ہو گئی، گناہ کیا میں ناپاک ہو گئی، مجھے پاک کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا دیکھو بچہ ہونے والا اس حالت میں بچے کا کیا قصور ہے، بچہ پیدا ہوگا تو پھر دیکھیں۔ چلی گئی، نہ آتی، کسی نے جانا نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے کو بندے نہیں لگائے ہوئے تھے۔ بچہ پیدا ہوا، وہ پھر حاضر ہو گئی، یا رسول اللہ اب یہ بچہ پیدا ہو گیا، اب مجھے پاک کرو۔ فرمایا کہ پھر بچے کا کیا بنے گا؟ بچے کو دودھ پلاؤ نا تم، اس کو بڑا جب ہو جائے گا پھر دیکھیں گے۔ اچھا اب اس نے دودھ پلایا اور جب کھانے کے قابل ہوا، ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پکڑا کر نبی کے پاس لے آئی، کہتے یا رسول اللہ اب ٹکڑا کھا سکتا ہے، اب مجھے پاک کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اس کو رجم کر دو۔ یہ کون سی چیز تھی جو مجرم کو خود لا رہی ہے، گناہ گار کو خود؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہٹا رہے ہیں، بہانے سے ہٹا رہے ہیں، مگر وہ کہتی مجھے پاک کرو۔ یہ اللہ کا خوف ہے میرے بھائی۔ یہ بات خیر درمیان میں آ گئی، کہنا میں یہ چاہتا تھا کہ ہر گناہ کی کوئی نہ کوئی مثال آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تقریباً مل جائے گی، لیکن ایک مثال، ایک شخص ایسا کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا ابو بکر و عمر و عثمان و علی کے زمانہ میں جو نماز نہ پڑھے اور اس کو مسلم قرار دیا گیا، آپ کو مثال نہیں ملے گی۔ حتیٰ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، تو کچھ خاندانوں نے، کچھ قبیلوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، کہتے ہیں ٹھیک ہے کلمہ بھی پڑھیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، سب کچھ کریں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں تو جنگ کروں گا، میں جنگ کروں گا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے، کہنے لگے جی آپ کیسے جنگ کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کو شہادت کا کلمے کی تلقین کروں، جب کلمہ پڑھ لیا تو آپ ان کو کس طرح سے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، کہ نماز نہ پڑھنے پر جنگ پر تم متفق ہو کہ جو نماز نہ پڑھے اس سے جنگ کی جائے، تو زکوٰۃ کے متعلق تم کہتے ہو جنگ نہیں ہو سکتی، حالانکہ یہ دونوں انہا لقرینتها فی الکتاب، قرآن میں جہاں صلاۃ کا ذکر ہے ساتھ ہی زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ اچھا ابو بکر اٹھ کے چل پڑے، کہتے اللہ کی قسم میری یہ گردن کٹ جائے گی، حتیٰ کہ میں جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان سے ہر حال میں جنگ کروں گا۔ پھر اب حضرت عمر کا سینہ بھی اللہ تعالیٰ نے کھول دیا، مسلمان کہنے لگے نہیں خلیفۃ المسلمین ہم آپ کے ساتھ ہیں، پھر ان سے زکوٰۃ دلوا کے چھوڑی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ یہاں ایک حدیث کی طرف میں آپ کو توجہ دلاتا ہوں، وہ حدیث صحیح بخاری میں، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، تقریباً حدیث کی ہر کتاب میں اور قرآن مجید میں بھی وہ بات ہے۔ پہلے وہ قرآن مجید سے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ قَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ، کہ قتال کرو ان اہل کتاب سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، دین حق قبول نہیں کرتے، حتیٰ یعطوا الجزیۃ عن ید، جب تک ہاتھ سے جزیہ نہ دیں اور وہ ذلیل متحت نہ ہو جائیں۔ اچھا ان کے اب توبہ کی کوئی صورت کہ ان کو نہ جنگ کی جائے؟ فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
وآتوا الزکاۃ فخلوا سبیلہم. اب اگر یہ توبہ کریں، کلمہ پڑھیں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ ادا کریں تو ان کو چھوڑ دو، کچھ نہ کہو. دونوں چیزیں آ گئی نا. اور حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں، یہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی تمام حدیث کتابوں میں ہے، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے لڑوں، حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، جب تک کہ یہ شہادت نہ دیں کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کریں. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب یہ کام کر لیں، فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، انہوں نے اپنے خون اور اپنے مال مجھ سے محفوظ کر لیے. الا بحق الاسلام، مگر اسلام کے حق کے ساتھ، کہ اسلام کا کوئی حق ان پہ لازم ہے. کسی کو قتل کیا پھر قصاص میں تو مارے جائیں گے نا، یا شادی شدہ ہو کر زنا کیا پھر رجم تو کیا جائے گا نا، یا کسی کا ہاتھ کاٹ دیا تو پھر ہاتھ تو کاٹا جائے گا نا. الا بحق الاسلام، ان کے خون بھی محفوظ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کے خون محفوظ ہیں، ان کے مال محفوظ ہیں، مگر اسلام کے حق کے ساتھ. وحسابهم علی اللہ، ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے. کوئی شخص کہ نماز بڑا پڑھتا ہے، داڑھی بڑی لمبی، اندر سے بے ایمان ہے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں. اندر سے بے ایمان ہے کہ ایماندار ہے، یہ اللہ کا کام ہے. جب وہ نماز پڑھتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے، اس کی جان محفوظ ہے، اس کا مال محفوظ ہے، وہ مسلم ہے. فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، قرآن میں فرمایا تمہارا دینی مسلم بھائی ان کاموں کے ساتھ ہوتا ہے. اس پر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی مزیدار بات لکھی فتح الباری میں. وہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی کام یہی کیا کہ جنہوں نے زکوٰۃ نہیں کی ان سے جنگ کی، مگر جب حضرت عمر نے اعتراض کیا تو ان کے اعتراض کا جواب یہ دیا کہ قرآن میں جہاں نماز کا ذکر ہے ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے. یہ جواب دیا. یہ حدیث پیش نہیں کی جو عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں. یہ حدیث جو عبداللہ بن عمر نے کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دنیا کے تمام لوگوں سے میں جنگ جاری رکھوں جب تک کلمہ نہ پڑھیں اور نماز قائم نہ کریں اور زکوٰۃ ادا نہ کریں. 3 کام کر لیں گے تو ان کی جان بھی محفوظ، مال بھی محفوظ. یہ حدیث نہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پیش کی، نہ حضرت عمر کو معلوم تھی، بیٹے کو معلوم ہے، عبداللہ بن عمر کو معلوم ہے. اس پر وہ کہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہے بعض اوقات ایک بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑے صحابی کو معلوم نہیں ہوتی، چھوٹا سن لیتا اس کو معلوم ہوتی ہے. اب کوئی شخص ایک حدیث بیان کرے اور امام کا قول اس کے خلاف ہو، وہ کہ جی امام صاحب کو پتہ نہیں تھا. تو ابو بکر کو جب علم نہیں ہو سکتا ایک بات کا، عمر کو نہیں معلوم ہو سکتا، بیٹے کو معلوم ہو سکتا ہے، تو پھر اور کون ہے اس قسم کا کہ اس سے کسی بات سے وہ بے خبر رہ سکے. اس لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث آ جائے، خواہ چھوٹے صحابی سے آئے یا بڑے صحابی سے آئے، یہ نہیں کہہ سکتے بھی اس کو پتہ چل گیا تھا ابو بکر کو پتہ نہیں چلا، ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا، بخاری میں اس سلسلے میں ایک اور بڑی مزیدار حدیث ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن بیٹھے تھے، عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، تو آپ کے پاس لایا گیا جمار. جمار ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے. وہ حدیث کی کتابوں شروع میں لکھا ہے کہ جب کھجور کی نکلتی ہے نا شاخیں، تو پہلے وہاں ایک گودا سا ہوتا ہے، اس کو جمار کہتے ہیں. وہ پہلے اگر نکال کر کھا لیں تو وہ بھی مزیدار ہوتا ہے، لیکن پھر آگے کھجوریں نہیں بنتی، اس کو جمار کہتے ہیں. تو مزیدار ہوتا ہے، وہ بھی کھانے کے قابل ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے، گودا ہوتا ہے، لذیذ ہوتا ہے. وہ لایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی ایک تم سے سوال ہے. ایک درخت ہے، اس کا پتا نہیں گرتا، اور وہ ہمیشہ وہ ایک مسلمان کی وہ مثال ہے، مسلمان کی مثال ہے، اور وہ ہر وقت وہ فائدہ پہنچانے والا درخت ہے اور اس کا پتا نہیں گرتا. بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ فوقع الناس فی شجر البوادی. لوگ نا کوئی کہنے لگا فلانا درخت جنگل کے درخت کو، کسی کا نام، کوئی کسی کا نام، کوئی کسی کا نام.
عبداللہ بن عمر کہتے میرے دل میں خیال آیا کہ یہ بات کھجور کی ہے، یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن اب میں نے دیکھا والد ماجد بھی بیٹھے ہوئے، وہ بھی نہیں بول رہے، ابو بکر بیٹھے وہ بھی نہیں بول رہے، میں بھی چپ ہو گیا۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا، آپ نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ بعد میں نے اپنے والد صاحب سے کہا، ابا میرے دل میں یہ بات آ گئی تھی۔ کہتے بیٹا تو اگر بیان کر دیتا تو ساری دنیا مجھے مل جاتی تو اتنی خوشی نہ ہوتی جتنا تمہارا یہ بات کہہ دینے سے خوشی ہوتی۔ اچھا اب دیکھو، بڑوں کے ذہن میں ایک بات نہیں آئی، بیٹے کے ذہن میں بات آ گئی۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے چاہتا ہوتا ہے۔ اس لیے اب جو کہتے ہیں نا صرف 4 بزرگ تھے دین کی سمجھ انہی کو آئی، اس کے بعد اسلام بانج ہو گیا۔ غلط بات ہے، اسلام بانج نہیں ہوا، قیامت تک بانج نہیں ہوگا، اور اسلام قرآن کو سوچنے والے سمجھنے والے، حدیث کو سوچنے والے سمجھنے والے ہمیشہ باقی رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اچھا خیر، بات میں یہ کر رہا تھا کہ اس بات کی طرف توجہ کچھ کرنی چاہیے، بجائے اس کے اس سے پہلے کافر بڑا ہی شیطان ہے، وہ میدان جنگ میں مسلمان کے سامنے نہیں ٹھہر سکا، اس لیے اب اس نے کہا بھائی جب تک ان کو وہ اپنی تعلیم نہ دیں گے بے حیائی بے غیرتی کی، اس وقت تک یہ قابو نہیں آ سکتے۔ شہباز شریف صاحب نے ایک انگریز کو لا کر بٹھا دیا، انہوں نے اربوں روپے دیے کافروں نے، کس لیے کہ سکول چلاؤ، دانش سکول چلاؤ، فلانے سکول چلاؤ، پورے صوبے میں تعلیم جو ہے کفر کی دو اور انگریزی کے ساتھ تعلیم دو۔ یہ سلسلہ اللہ تو کہتا ہے کہ جب ان کو اقتدار دیں وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، نیکی کا حکم دیں، برائی سے منع کریں۔ اب نیکی کے حکم میں سب سے پہلا نیکی کا حکم یہ ہے کہ شرک ختم کیا جائے، شرک کے اڈے ختم کیے جائیں اور لوگوں کو توحید کی تعلیم دی جائے۔ اس کے بعد پھر نیکی کا حکم نماز ہے اور برائی سے منع کیا ہے؟ سب سے پہلے انسان کی جان سب سے عزیز ہے۔ کس طرح سے؟ کراچی میں دیکھ لو، اس طرح ہے جس طرح کیڑے مکوڑے مسنے جا رہے ہیں، کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ فکر کس بات کی؟ بجلی ہونی چاہیے یارو، بجلی نہ ہو، اندھیرا ہو ملک کے اندر۔ میں خود پڑھتا رہا ہوں، لالٹین کے اوپر ہم پڑھتے تھے، بجلی بھی نہیں ہوتی تھی، کوئی تکلیف اللہ کی قسم سوچا بھی نہیں تھا بجلی نہیں ہے تو کوئی تکلیف ہے، کوئی تکلیف کوئی پریشانی نہیں تھی۔ لالٹین میں ہم پڑھتے تھے اور رات بھی پڑھتے رہتے تھے، امتحان کی تیاری بھی، سب کچھ ہوتا تھا، بجلی بھی نہیں تھی۔ کچھ بھی نہ ہو، امن ہو، مسلم کی جان کی کوئی قدر و قیمت ہو۔ اب مسلمان کی جان کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں، اور اس طریقے سے اللہ ان برسر اقتدار لوگوں کو بھی اللہ تعالی عذاب چکھا رہا ہے۔ وہ گیلانی کا بیٹا اٹھا کے لے گئے، جس کو چاہتے اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ قصاص قائم ہو جائے نا، جو پکڑا جائے اس کی گردن اتار دی جائے اور سب کے سامنے ملک بھر میں اس کا میڈیا کے ذریعے سے اس کو پھیلایا جائے۔ کون ہے پھر جرت کرے گا؟ ہر ایک کو پتا ہوگا، اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اور مسلمانوں قصاص میں تمہاری زندگی ہے۔ اور زرداری صاحب کیا کیا نحوستیں ہم پر آئی۔ اس ظالم نے جب سے حکمران بنا ایک سے بھی قصاص نہیں دیا۔ ایک فوجی کا ہوا ہے سلسلہ، ایک سے بھی قصاص نہیں دیا۔ پھر نتیجہ اس کا یہی ہے کہ جو اٹھتا ہے کسی کو قتل کر دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے جب ہم ان کو اقتدار بخشیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، نیکی کا حکم دیں، برائی سے منع کریں۔ برائی سب سے پہلی برائی یہ ہے کہ انسان کی جان کی قدر و قیمت نہ ہو۔ تو کوئی اگر کسی کا عذر وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، تورات میں لکھا ہوا تھا۔ دیکھو ان عیسائیوں نے اپنے دین کو خیر بات کہا۔ پہلے حق تو یہ تھا کہ ان کی کتاب میں تھا کہ میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے گا، تم اس پر ایمان لاؤ گے۔ تورات میں بھی لکھا ہوا ہے، انجیل میں بھی لکھا ہوا ہے، اب بھی ہے۔ لفظ وہ بے شک انہوں نے نکال دیے لفظ محمد کے، مگر اب بھی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اب میں جاتا ہوں، میرا جانا ہی تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ میں نہیں جاؤں گا تو وہ نہیں آئے گا جو دنیا کو نجات دلانے والا ہے۔ بتاؤ سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کون ہے؟
نام لے کے بتاؤ چلو کسی. لیکن نہ انہوں نے تورات کا یہ حکم مانا. تورات یہودیوں کی بھی عمل کی کتاب ہے, عیسائیوں کی بھی. عیسائیوں کے لیے بھی عمل نامہ تورات ہی ہے. تورات میں ہے جان کے بدلے ان النفس بالنفس, جان کے بدلے جان, اور ناک کے بدلے ناک, آنکھ کے بدلے آنکھ, کان کے بدلے کان, اور والجروح قصاص, تمام زخموں کا بدلہ ہوگا. کوئی بھائی معاف کر دے الگ بات ہے, ورنہ قصاص. وہ قصاص انہوں نے چھوڑ دیا, ان قاتلوں کو جیلوں میں ڈالا. کہتے ہیں یہ بیچارے قابل رحم ہیں, قابل رحم ہیں, دماغ ان کا ٹھیک نہیں رہا. او خبیث خنزیر جو ہیں, بھیڑیے, وہ قابل رحم, اور وہ بندہ جو قتل ہوا وہ قابل رحم نہیں, اس کی بیوی قابل رحم نہیں, اس کے بچے قابل رحم نہیں, اس کا خاندان قابل رحم نہیں. اللہ فرماتا ہے ہم اقتدار بخشیں, نماز قائم کریں, زکوٰۃ ادا کریں, نیکی کا حکم دے, برائی سے منع کریں. اس سے اگلی برائی یہ زنا ہے جو ٹیلی ویژن کے ذریعے اور نیٹ کے ذریعے اور ہر طریقے سے عورتوں کو ہر محکمے میں بے پردہ عورتیں اور اکیلی عورتیں محرم کے بغیر غیر محرموں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں. یہ واضح اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق کم از کم ہمیں ایسی غلط توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ جب تک یہ کام نہیں ہوگا جو اللہ نے فرمایا اس وقت تک مسلمانوں کی حالت سدھر سکتی ہے. ہو نہیں سکتا, اللہ کی بات کبھی غلط ہو نہیں سکتی. ہاں, دھوکہ دینے والے پہلے بھی کئی آئے اور اب بھی آ رہے ہیں اور آتے رہیں گے. مسلمان جب تک دھوکہ کھاتے رہیں گے اس وقت تک یہی حال رہے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کرنے کی. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.